حکومت میں حکمران بھی شامل ہیں، حکمرانوں کے وہ ماتحت بھی شامل ہیں جن کے سر پر حکمرانی راج کرتی ہے، اور پھر اس میں ہم جیسے رعایا بھی شامل ہیں جن پہ وہ حکمرانی کے اثرات براہ راست مرتب ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے انسان کو جب اللہ کے نائب کے طور پر پیش کیا ہے تو وہاں سے یہ سوال شروع ہوا کہ انسان کی یہ نیابت کس درجے کی ہے۔ اس پر بہت تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن جو بنیادی طور نقطہ یا اس کا خلاصہ ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ اللہ کے تفویض کردہ اختیار کے تحت بندہ اللہ کا ایک نمائندہ اور اللہ کے دیے ہوئے چند اختیارات کے تحت اس کی نیابت کرنے کا حق رکھتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان دو باتوں پہ بہت زور دیا جاتا ہے۔ تیسری چیز جو دنیا کے مختلف نظاموں سے اسلام کو یا اسلامی تصورات کو نمایاں اور ممتاز کرتی ہے، وہ قرآن کریم کا یہ بیان ہے کہ لننظر کیف تعملون، کہ یہ نیابت، یہ اختیار، یہ قدرت، یہ کچھ وقت کے لیے تمہیں اس ذمہ داری کے ساتھ ذمہ دار بنانا، یہ اس لیے ہے لننظر کیف تعملون، یعنی یہ مرحلہ آزمائش ہے، یہ اختیار کے ساتھ انجوائمنٹ کا معاملہ نہیں ہے۔ انسان جب صاحب اختیار ہوتا ہے تو یہی تصور رکھتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اب ہمیں انجوائے کرنا چاہیے۔ انسان کا اپنے اختیار سے تجاوز کرنا یا اختیار کو عوام کے لیے آزمائش بنانا صرف اس نقطے پر ہوتا ہے کہ انسان یہ تصور کرتا ہے کہ یہ آج ہے کل نہیں ہے، اور جب تک ہے میں انجوائے کروں۔ لننظر کیف تعملون کا بیان اس تصور کی جڑ سے بیخ کنی کرتا ہے کہ چونکہ یہ مرحلہ آزمائش ہے تو مرحلہ آزمائش میں انسان کو دوسروں سے زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ اس کو بالکل اگر ایک مثال سے دیکھیں تو بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم طالب علم ہیں تو ہمارے لیے یہ مثالیں روزمرہ کی ہیں۔ ہم ایک امتحان گاہ میں بیٹھے ہیں، ہمیں کچھ پرچہ حل کرنا ہے۔ کسی استاد نے یہ بھی کہا کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہ بھی کہا کہ یہاں نگران کوئی نہیں ہوگا اور ہم تمہیں واچ بھی کر رہے ہوں گے، اور یہ اس کے ساتھ کہہ دیا کہ بھائی یہ پیپر ہے، یہ جیسے چاہو تم حل کرو، رزلٹ ہم نے دینا ہے، نقل ہوگی تو ہم پکڑ لیں گے، عقل ہوگی تو تمہیں اس کے جو بھی نتائج ہوں گے وہ ثمرات تم تک پہنچ جائیں گے۔ اب انسان یہ جانتا ہے کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور اس کو واچ کیا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ اگر میں نقل کروں گا تو میرے نمبر کٹ جائیں گے، اس کے باوجود وہ نقل کرتا ہے، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ یہ آزمائش کا تصور ہی اصل وہ تصور ہے جو آج کی دنیا میں وحی سے آزاد ریاستوں میں قانون کے ذریعے انسان کے اندر ایک ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ ہم بہت مثالیں دیتے ہیں اپنی بدنظمی کو دیکھتے ہوئے، اپنی بد انتظامی کو دیکھتے ہوئے۔ ٹریفک کا معاملہ بھی آ جائے تو ہمیں یورپ یاد آنے لگتا ہے کہ بھئی وہاں پہ اس طرح بدنظمی نہیں ہوتی، کوئی رانگ نہیں چل سکتا، کوئی فلاں نہیں چل سکتا۔ اس کے پیچھے لاجک کیا ہوتی ہے؟ مثال تو دینا آسان ہوتا ہے، قانون کا خوف۔ لیکن تصور کیجئے بہت ساری چیزیں ہم نیگیٹو لیتے ہیں، پازیٹیوٹی میں آئیں۔ ایک تصور کیجئے کہ قانون کا خوف تو کم از کم ہم لوگوں کو نہیں ہوگا پاکستان میں رہتے ہوئے۔ پھر وہ کیا چیز ہے کہ اس کے باوجود کہ قانون کا خوف نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں پھر بھی ایک ڈسپلن کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے، سوائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ یہ خدا کا خوف ہے، معاشرے کی اخلاقی اقدار ہیں جنہوں نے ہمیں گرفت میں لیا ہوا ہے۔ تو بنیادی نقطہ جس پہ میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، آزمائش کا تصور ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے ہمیں عطا کیا ہے۔ اس سے تھوڑا سا آگے بڑھے تو پھر ہمیں دوسرے نقطے کی طرف قرآن کریم متوجہ کرتا ہے، اور وہ نقطہ کم از کم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء راشدین نے، اور بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے خطبات میں وہ چیز برابر ملتی ہے، بار بار ملتی ہے۔ وہ ہے قرآن کریم کے الفاظ میں تعاونوا علی البر ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ دنیا کی کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی طاقت ہو، کوئی بھی اختیار ہو، وہاں پہ نظم و ضبط کے قیام کے لیے غیر مشروط وابستگی مانگی جاتی ہے، طلب کی جاتی ہے کہ کوئی بھی صاحب اختیار ہے تو وہ اب
چونکہ ہم یہاں اس حیثیت میں موجود ہیں تو اب باقی سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں فالو کریں اور 100% فالو کریں. لیکن یاد کیجیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ اول کہ جب آپ کے سامنے جب آپ کو اختیار دیا گیا تو آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ دو باتیں بڑی دلچسپ کہی تھی. آپ نے کہا تھا کہ تم میں سے طاقتور وہ ہے جو میری نظر میں تم میں طاقتور وہ ہے جو کمزور ہے، اس لیے کہ اس کے پاس اور اس کے رب کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور جو طاقتور اس وقت واقعتاً موجود ہے وہ کمزور ہے، اس لیے کہ وہ اپنے طاقت کے بل پر جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کے لیے مستقبل میں کمزوری کا باعث بنے گا. اور جو اس سے پہلے اہم بات کی تھی وہ یہ تھی کہ اگر میں کوئی غلط کام کروں تو مجھے سیدھا کرنا، اور یہ جو تعاون میں تم سے مانگ رہا ہوں یہ اس وقت تک ہے جب میں صحیح راستے پر قائم رہتا ہوں. تو قرآن کریم کی یہ جو آیات ہیں، اور یہ ایک سے زائد آیات ہیں جس میں یہ لفظ یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے، وہ غیر مشروط وابستگی کی بات نہیں کرتے. ان دو باتوں پہ میں نے اصرار اس لیے کیا کہ مجھے بہت مختصر وقت میں اپنی بات مکمل کرنی ہے کہ ہم اس نقطے کو حل کر سکیں، اس اعتراض کو حل کر سکیں جو اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے جمہوریت کے حوالے سے. جمہوریت کو وہ طبقہ جو براہ راست اسلام کے متصادم قرار دیتا ہے، اس کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ یہاں پہ اللہ کے علاوہ کسی کی حکمرانی ہے. اگر اس کو اس تصور کے ساتھ جوڑا جائے اور پھر اس کے ساتھ بہت جلدی کے ساتھ مجھے علم ہے کہ آپ سب کی نظروں سے وہ سب چیزیں گزر چکی ہیں. 49 میں آئین کا حصہ بننے والی اور بعد میں آئین کا حصہ بنی. 49 میں پیش ہوئی قرارداد مقاصد اور اس کے بنیادی دفعات کو ذہن میں رکھیے، اور اس کے بعد پھر 22 نکات 23 نکات جو 1951 میں جنوری میں منظور کیے گئے، علماء کرام کے مختلف بلکہ تمام طبقات فکر کی باہمی رضامندی سے سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کی نگرانی میں مرتب ہوئے. ان دونوں میں جس بات کو بہت اصرار کے ساتھ پیش کیا گیا اور جو پھر آج قرارداد مقاصد کے بطور دیباچہ آئین میں شمولیت کے بعد وہ آئین کا حصہ ہے، وہ یہی نقطہ ہے کہ یہاں پہ بالادستی اللہ کی یا اللہ کے قانون کی ہوگی. جب یہ نقطہ پیش نظر رہے تو قانونی طور پر اس بات پہ اصرار کرنے کا جواز نہیں رہتا کہ چونکہ یہاں پہ انسان کی بالادستی کی یا انسانی حاکمیت کی بات ہو رہی ہے تو یہ اسلام کے بنیادی مزاج کے خلاف ہے. یہ میں عرض کرنے کے لیے میں نے یہ بات آپ کے سامنے پیش کی تھی. دوسری بات، یہ جو ہماری حکومتیں ہیں یا اسلام کا جو تصور ہے وہ کس نقطے پر قائم ہے؟ وہ بنیادی نقطہ تعاون کا نقطہ ہے، اور وہ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ امت میں اختیار صرف ان کو ہونا چاہیے جن کو امت کا اعتماد حاصل ہو. اعتماد کے لیے قرآن کریم میں بھی اشارے موجود ہیں، لیکن خصوصاً حکومت اور ریاست کے تعلق کو منضبط کرنے والی جتنی تحریریں ہیں ان میں یہ بات اصرار کے ساتھ کہی گئی ہے کہ یہاں تعاون دو طرفہ مطلوب ہے، اور تعاون بغیر اعتماد کے قائم نہیں ہوتا. اعتماد کے بغیر تعاون نہیں ہوتا، وہ ڈنڈا ہوتا ہے، جبر ہوتا ہے، اس کو کوئی بھی عنوان دیا جا سکتا ہے. یہ دونوں صورتیں اگر انسان کے ذہن میں ہوں تو بنیادی جمہوریت اور اس کا جو ووٹ کا تصور ہے اس کو منضبط کرنے کے لیے جتنے بھی ضابطے بیان کیے گئے ہیں وہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ سکتے ہیں. ووٹ کو جو حیثیت حاصل ہے وہ بنیادی طور پہ مشاورت کی ہے، لیکن مشاورت کے ساتھ نمائندگی، سفارش اور وکالت کا بھی اس کو درجہ حاصل ہے. ان تینوں چیزوں کے ساتھ اگر اعتماد قائم ہوتا ہے تو اس کو ایک ایسی ریاست کا کہلانے کا حق حاصل ہے جس کے بنیادی اصول اور ضوابط اسلامی تعلیمات سے منضبط ہیں یا ماخوذ ہیں. جو نقطہ یا جو تصور ہمیں ڈسٹرب کر رہا ہے یا جس کی بنا پر ہم صحیح نتیجے تک پہنچنے سے قاصر ہیں وہ موجودہ حالات اور ان حالات کے پیچھے کار فرما قوتیں بھی اور ان قوتوں کے اثرات بھی ہیں. لوگوں کو جس چیز سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے یا اس کو استعمال کر کے غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے وہ ہماری تھیوریز نہیں ہیں، وہ ہماری عملی شکل ہے موجودہ جمہوریت کی، جس میں انسان خریدا بھی جا رہا ہے، بیچا بھی جا رہا ہے،
الیکشن بھی ہو رہا ہے، سلیکشن بھی ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جب بھی کسی بھی نوعیت کی فکری مباحث پر گفتگو ہوگی، عقائد پر، اعتقادات پر یا نظریات پر گفتگو ہوگی، وہ عملی ہونے سے پہلے نظری ہی ہوگی. اور جتنی عملی بلکہ جتنی بدعملیاں ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی فکری کجی بھی موجود ہے. ہم جب کسی بھی نوعیت کے قانون شکنی کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ذہن میں لاجک ہوتی ہے. وہی لاجک نظریہ ہے، یا بد نظریہ کہہ لیں اس کو. نظریہ تو ایک اچھا لفظ ہے نا. تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی انسان کے ذہن میں الجھن ہوتی ہے. مثلا بہت آسان ہے، انگریز کے دور میں ایک رویہ جب ترک موالات شروع ہوئی، یہ قائم ہوا کہ یہ دشمن ہیں اور غاصب ہیں، اور تھے دشمن بھی تھے، غاصب بھی تھے، تو ان کو نقصان پہنچانا جائز ہے، ان کو ٹیس بھی کیا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ مالی معاملات میں بھی بدعملی کی جا سکتی ہے. یہ تصور کس حد تک اسلامی تھا، کس حد تک اس کو مذہبی طبقے کی سپورٹ حاصل تھی، یہ الگ بحث ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، وقت بہت محدود ہے. لیکن یہ نظریہ قیام پاکستان کے بعد بھی ہمارے ذہنوں میں موجود ہے. جب ہم سگنل توڑتے ہیں، بہت چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں ہم، تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے تو ہم نے قانون، یہ حکومت جس نے مہنگائی کی ہوئی ہے اس کا قانون توڑ رہے ہیں. یہ ذہن میں اگر اس وقت تصور موجود ہو کہ یہ جو ہم نے چھوٹا سا سگنل توڑا ہے، یہ چھوٹا سگنل نہیں ہے، یہ جس کی خلاف ورزی کی ہے، یہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی بھی ہے، صرف دنیا کے قانون کی نہیں ہے. یہ کسی صدر و وزیر اعظم کے لیے بنایا ہوا قانون نہیں ہے. یہ جو 22-23 کروڑ پاکستانی عوام ہیں، ان کے اور ان میں جو غیر ملک سے آئے ہوئے وقتی طور پہ ہمارے درمیان موجود لوگ ہیں، ان کو ایک دوسرے سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے قانون بنایا گیا ہے. اور اس میں ہماری ذرا سی بھی غفلت بنیادی طور پر ہم ہی جیسے کسی اور شخص کے حق کو مارنے کے مترادف ہے. جس وقت ہم سگنل توڑ کے جا رہے ہیں تو اس وقت کسی اور کا حق تھا کہ اس راستے سے گزرتا، ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا بلکہ اس کا حق مارا ہے. تو نتیجتاً ہم ایک ایسے حقوق العباد کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں جو قیامت تک ہمارے گلے کا طوق رہے گا، اس لیے کہ ہم اس کو معافی نہیں لے سکتے. دوبارہ کہاں ملے گا وہ سگنل پر توڑنے جس کا ہم نے حق مارا ہے وہ شخص. یہ تصور جو میں نے عرض کیا یہ وہاں سے آیا. میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ہم جب فکری اور نظری معاملات کی بات کرتے ہیں تو ہم پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے سامنے آتا ہے، اور یہ بڑا اشکال ہے کہ یہ تو تھیوریز ہیں، یہ خیالات ہیں. عملی طور پہ صورتحال یہ ہے کہ جناب عالی خرید و فروخت ہو رہی ہے، دام لگائے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے بندے توڑے جا رہے ہیں، تماشا ہو رہا ہے سب کے سامنے. لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ وہ قاعدے اور ضابطوں کی پامالی ہے جن کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں. یہ خود قاعدے اور ضابطے نہیں ہیں. بات قاعدوں کی ہو سکتی ہے، بے قاعدگی کی ہو ہی نہیں سکتی. بے قاعدگی کو نہ دلیل بنایا جا سکتا ہے، نہ ثبوت، نہ حجت. تو عملی طور پر اگر کوئی کوتاہی ہے تو اس کو علمی سطح پہ دور نہیں کیا جا سکتا، اس کو عمل درست کر کے ہی ہمیں درست کرنا ہوگا. تو جس قدر ہمارے سامنے اشکالات ہیں، وہ بعض اوقات وہ اشکالات اتنے بچکانہ ہوتے ہیں کہ ان کو شاید ذکر کرنا بھی اس ماحول کی سنجیدگی کے برعکس تصور کیا جائے گا. اس دوران بہت سی چیزیں ہماری نظر سے گزری کہ عجیب و غریب نوعیت کے سوالات ہیں، لیکن ان کا جو بنیادی فوکس ہے وہ انہی دو نقطوں پر ہے کہ ایک تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کو جمہوریت کی شکل دے کر پیش کیا جا رہا ہے. لیکن اگر اسی کو جمہوریت قرار دیا جائے اور کہا جائے کہ یہی جمہوریت ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے حق میں کوئی ایک شخص بھی کلمہ خیر ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا. لیکن اس کے برعکس اگر کوئی مذہبی طبقہ کسی غلط روش کا شکار ہو جائے تو کیا اس کو مذہب کی بنیاد قرار دیا جائے گا؟ کیا یہ کہا جائے گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ مذہب کر رہا ہے یا مذہب اس بات کی تلقین کرتا ہے؟ آپ دیکھ لیجئے یہاں سے لے کر مطلب پاکستان سے لے کر عالم انسانیت کے آخری کونے تک جہاں مسلمان بستے ہیں، ہمارے ہاں کتنے ایسے خیالات ہیں جن کے غلط ہونے پہ دو رائے نہیں ہو سکتی. اور وہ صرف انفرادی نوعیت کی چیزیں نہیں ہیں، ہمارے معاشروں کے بہت سے طبقات کی وہ اساس اور بلکہ پہچان بن چکی ہیں. لیکن ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اور جب بھی ان کی بنیاد پہ کسی طرف سے اشکال ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے کہ یہ غلط کام مسلمان کر رہے ہیں یا غیر مسلموں میں فلاں طبقہ کر رہا ہے یا کوئی بھی شخص کر رہا ہے، کوئی بھی مذہبی طبقہ ہے، میں مسلمان اور غیر مسلم بات نہیں کر رہا، تو اس وقت کیا ہم یہی دلیل دیتے ہیں کہ یہ بے شک 1000 اور 1,00,000 نہیں 1 کروڑ آدمی کریں، لیکن یہ چونکہ قاعدے اور ضابطے کے خلاف ہے، چونکہ کسی مذہب کی یہ تعلیم نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کو دلیل اور حجت نہیں بنایا جا سکتا. اس کو کہا جائے گا کہ فلاں مذہب کے ماننے والوں کی یہ ایسی حرکت ہے جس کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ یا قابل رد ہے، قابل استرداد ہے. تو ہم یہاں بھی یہی کہیں گے کہ وہ تمام صورتیں، وہ تمام چیزیں جن سے آج ہم نبرد آزما ہیں،
جن کے نتیجے میں ہمارے لیے مشکلات ہیں، ہمارے سامنے مصائب ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں اس نوعیت کی ہیں کہ ان کا تعلق کسی دلیل سے نہیں ہے، کسی حجت سے نہیں ہے، کسی ضابطے سے نہیں ہے، وہ ایک فکری کجی ہے یا عملی بد کرداری ہے جس پہ ہم اس وقت مبتلا ہیں۔ پھر ایک بات اور میں اسی پر اختتام کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ اگر تصور کیجئے کہ ہم اس تمام سلسلے کو ختم کر دیتے ہیں تو اس کے مقابل ہمارے سامنے کیا صورت ہے؟ تو دو صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک وہ جو عملی ہے، ایک وہ جو صرف نظری ہے، جس کی صرف اصطلاح ہے، اس اصطلاح کے امپلیمنٹ کے حوالے سے ہمارے ذہن خالی ہے۔ ایک ہے وہ شخصی حکومتیں جن کو کوئی بھی عنوان دے دیں، جو موجود ہیں اور کارخانہ قدرت میں کارگزاری ان کی بھی جاری ہے، کام وہ بھی کر رہے ہیں۔ اور دوسری صورت ہے جس کو ہم لفظ کہتے ہیں شورائیت۔ شورائیت چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہی نہیں، آپ کے عمل سے ثابت ہے، اس پہ کوئی دو لفظ نہیں کہے جا سکتے، کوئی دو رائے نہیں قائم کی جا سکتی، لیکن اس کی عملی شکل کیا ہوگی آج کے دور میں؟ اس کو آج کے دور میں کس طرح ہم اپنے حکومت اور ریاستی امور کو چلانے کا ایک میکنزم کی شکل دیں گے؟ الٹیمیٹلی پھر وہیں آنا پڑے گا اور اسی نقطے کی طرف ہمیں متوجہ ہونا پڑے گا جس کے لیے آج ہم یہاں موجود ہیں۔ ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے، وہ اسی سے میں ریلیٹ کر کے بات پوری کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ اس میں وہ اشعار بھی موجود ہیں، اقبال کو بھی کوٹ کر دیا جاتا ہے، دوسرے حضرات کو بھی، کہ وہ گنتی کی بات آ جاتی ہے، بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے، کچھ چیزیں عملی طور پر ہماری ضرورت بھی ہیں، مجبوری بھی ہے۔ تصور کیجئے کہ یہ نہ ہو، لوگوں سے رائے تو لی جائے گی، کس بنیاد پہ لی جائے گی؟ ہم کہہ دیتے ہیں کہ علم اور فضل کی بنیاد پہ لی جائے گی۔ علم و فضل کی بنیاد پہ کیسے لی جائے گی؟ دو رائے ہوں گی کہ علم و فضل سے مراد کیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، علم و فضل سے مراد ہم نے کہا کہ بھائی کوئی سند مقرر کر لی جائے اور اسناد کر لی جائے، مطلب ٹھیک ہے، ایک ہم تفہیم کے لیے سمجھ لیتے ہیں، ایم اے کر لیا جائے، چاہے وہ اسلامک اسٹڈیز میں ہو چاہے وہ ماس کمیونیکیشن میں ہو، دونوں کی رائے ایک ہوگی؟ دونوں کی رائے ایک کیسے ہو سکتی ہے جب ایک شخص نے اسلام کے ضابطوں کا ہی ادراک نہیں کیا یا اس کے بارے میں بنیادی طور پر ہی تصورات سے وہ واقف نہیں ہے، تو ہم ان دونوں کو کیسے کھڑا کر سکتے ہیں؟ اچھا چلے ہم لازم کر دیتے ہیں کہ سب ایم اے اسلامیات یا اس کے ایکول، یعنی تھوڑی سی گنجائش ہمیں نکالنی پڑے گی شہادت العالمیہ کے لیے بھی، تو ٹھیک ہے اس کی ایکویلنسی کے ساتھ ہم اس کو کر لیتے ہیں۔ تو ایک شیخ الحدیث اور ایک آج کا مجھ جیسا طالب علم جو ابھی 1 سال پہلے فراغت پائی ہے، دونوں کے ایک درجے کا اختیار دے دیں گے؟ تو پھر کس کو رکھیں گے؟ شیوخ الحدیث تو کتنے ووٹوں سے کتنے زیادہ چلائیں گے؟ یہ اشکالات ہر سطح پہ آئیں گے۔ جب بزنس کمیونٹی میں جائیں گے تو ایک شخص جس نے ابھی ایک چھوٹی سی دکان کھولی ہے موبائل ریپیئرنگ کی، اور ایک شخص جو چیمبر آف کامرس کا پریزیڈنٹ ہے، آپ ان دونوں کو ایک سطح پہ کیسے کھڑا کریں گے؟ کسی اسکول میں چلے جائیں، کالج میں چلے جائیں، یونیورسٹی میں چلے جائیں، کسی ٹاپ کلاس کسی پروفیشنل فیلڈ میں چلے جائیں، یہ اشکال پیدا ہوں گے۔ اس کا جو بنیادی حل ہے وہ یہی ہے، دو چیزیں پیش نظر رہنی چاہیے۔ علامہ اقبال مرحوم نے اپنے خطبات میں اس جانب بہت تفصیل سے بات کی تھی، اور اس وقت بات کی تھی جب تصور نہیں تھا کہ اس موضوع پر کوئی چھیڑا بھی جا سکتا ہے، اور خصوصاً مسلمانوں کے ماحول میں بات صرف اتنی نہیں تھی کہ عقائد اور خیالات کو کس طرح پیش کیا جائے، اس کی عملی تطبیق کیسے ممکن ہے، اس پر ان کے خطبات میں بہت تفصیل سے گفتگو ہے۔ اور وہاں پہ یہی نقطہ بار بار بیان ہوا کہ ایک اصل چیز، ہم جس سطح پہ علمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے اور خاص طور سے تعلیمی اعتبار سے کھڑے ہیں، اس سطح پہ یہ سوالات ہمیں تا دیر تنگ کرتے رہیں گے جب تک ہم اپنی انفرادی طور پر اپنی سطح کو بلند نہیں کریں گے۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں فلاں بیٹھا ہے، فلاں بیٹھا ہے، تو وہ فلاں اور فلاں جو بیٹھا ہے وہ ہماری نالائقی سے بیٹھا ہے، وہ ان کے بیٹھنے میں ہم میں سے کوئی شخص بھی، چاہے اس نے ووٹ دیا ہو چاہے ووٹ نہ بھی دیا ہو، وہ بالآخر اپنے حصے کے مطابق، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ 100% وہ ذمہ دار ہوگا، 50% وہ ذمہ دار ہوگا، مجھے ایسا 50% اس نظام کا ذمہ دار ہو ہی نہیں سکتا، لیکن 1% بھی اگر میں ذمہ دار ہوں تو میں اس بات کا مکلف تو اسی وقت یہ ضرور ہوں گا کہ میں 1% اپنی ذمہ داری کو پورا کروں۔ تو یہ کچھ بے ربط سی اور بے ترتیب سی گفتگو تھی، اس میں کوئی کام کی بات ہوئی ہے تو یقیناً ظاہر ہے کہ زبان، انسان کے خیال، انسان کا تصور، انسان کے عقل، فہم سب اللہ کی گرفت میں ہیں، اور ہم یہی دعا کر کے بیٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی کام کی بات ہمارے ذہن سے ادا کروائے، اور باقی انسان کی جو اپنی نالائقیاں ہیں وہ اس کے ساتھ ہوتی ہیں، تو اس نوعیت کی کوئی چیز ہوئی ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ وقت
بہت محدود سا ہے، اس لیے دل چاہنے کے باوجود میں اس موضوع پہ تفصیل سے بات نہیں کر سکا. کبھی زندگی رہی، موقع ہوا اور حالات نے گنجائش دی تو تفصیل سے بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ.